سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال کر رہے ہیں کالے جادو کے ذریعے بندش کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بندش ختم کرنا صرف عامل ہی کا کام ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ کالا جادو ہو یا میلہ ہو، جادو ہے نا، جادو ہو، جن ہو، اب یہ جو ستاتا ہو، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ اس کا ماہر علاج کرے، یہی انسب مناسب ترین، کیونکہ خود علاج کرنے اپنے طور پر کرے گا تو کہیں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو ہم اپنے طور پر علاج کریں گے تو دوائیں ڈالیں گے تو کچھ اور کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اسی طرح یہ کہ اچھا پھر یہ کہ جو انگھڑ ہوگا وہ علاج کرے گا تو بھی نقصان کا اندیشہ رہے گا. یہاں تک کہ بعض اوقات دم کرنے سے لوگ شوق بہت ہوتا ہے، درود شریف پڑھ کے دم کر دوں گا میں. یہ اچھی بات ہے درود شریف پڑھنا، اور دم کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس میں مطلب یہ کہ جو عامل ہو نا اس کا وہی دم کر سکتا ہے، یعنی یا پھر یہ کہ کم از کم حصار پڑھتا ہو. حصار کا تو پتہ ہی نہیں تو پڑھتا ہی کون ہے حصار. تو کئی حصار ہوتے ہیں اس کے، تو ان میں ایک حصار مشہور حدیث پاک کا، سوتے وقت ہاتھ پھیلا کر ایک بار قل هو اللہ شریف، ایک بار قل اعوذ برب الفلق، ایک بار قل اعوذ برب الناس. شروع میں اعوذ پڑھنا ہے، پھر بعد میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پوری پڑھنی ہے. یہ پڑھ کے دم کر کے پھر شروع کرے آگے کے حصے سے، اور یوں سارے آگے کے حصے سے ہاتھ پھیرے، پھر اس طرح پیچھے دائیں بائیں، مطلب یہ کہ جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ ہاتھ پھیرے. پھر اسی طرح دوبارہ، لیکن اب اعوذ پڑھنا نہیں ہے، پہلی بار پڑھ لیا کافی ہے. بسم اللہ پڑھنا ہے ہر سورت سے پہلے، تو یہ 3 بار کرنا ہے. تو یہ حصار حدیث پاک کا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے تو اس وقت یہ حصار پڑھتے تھے. تو یہ سنت بھی ہے، تو رات کے وقت جب سوئیں تو یہ حصار سنت کی نیت سے پڑھ دیا کریں. تو انشاءاللہ یہ اس میں جن، جادو، نظر وغیرہ سے وہ حفاظت بھی ہوگی، مختلف آفتوں سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم. اور اگر دم کیا تو بھی اس کا دم کرنے میں یہ رسک ہوتا ہے کہ وہ مطلب ریورس آئے، مراجعت بولتے ہیں، لوٹ کر آنا، مراجعت یعنی لوٹ کر اپنے اوپر نہ آئے. کوئی اور لفظ ہے، عود کرے، عود کر کے اپنے اوپر نہ آئے پلٹ کر. ورنہ یہ کہ اب اس نے کہا مجھے مطلب یہ نہیں کہ سر میں درد کا ہے، درد، اور آپ کو سمجھ آئی نہیں، آپ نے کیا دم اور درد سر ہی سمجھا، اب اس کو تھا حاسب اور اس نے گھما کے آپ کو رکھ دی، تو پھر کیا ہوگا. ایک بار میں آزمائش میں آیا تھا بہت پہلے، کسی نے آ کر کہا کہ میرے بڑے بھائی کو بخار آ گیا ہے، تو میں اس کے گھر چلا گیا. ان دنوں نور مسجد امامت تھی میری، دعوت اسلام بھی شاید نہیں بنی تھی یا بالکل نیا دور ہوگا اس کا. تو میں نے جا کر وہ مریض لیٹا ہوتا بخار کا مریض بستر میں، تو میں نے جا کر اس کو کچھ پڑھ کر یا سلام کر کے شاید ہاتھ ملانا چاہا تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا. تو اس کی آنکھیں کچھ مجھے سرخ معلوم ہوئی، بخار میں ہوگا. میں نے دم کرنا چاہا، کر دم تو کر، کیا تو نے. پھر میں چونکا گیا کہ یار کہانی کیا ہے. پھر وہ گھر میں اور باتیں ہوئی پیچھے سے، پردے کے پیچھے کوئی عورت یا عورتیں بول رہی تھی کہ ہم فلاں ملک کے اور اس ملک سے یہ اس پر ہے، اس کو پوچھو کہ کیا لے گا اور کیا جائے گا. میرے کو بنا دیا عامل، سمجھے.
میرے کو تجربہ تو تھا نہیں، لیکن اب میں تو پھنس گیا. میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، یہ میں نے یہ پہلے بھی بیان کیا یہ، تو وہ تو گھبرا کر بھاگ کر سیڑھی میں کھڑے ہو گئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اب وہ مجھ سے بات چیت کر رہا تھا، جو بھی تھا اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اس کا بات میمنی زبان میں کر رہا تھا، اور وہ گھرانہ میمن تھا. ہمارا لیے کہ میں ایسے موقع پر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. خوفزدہ تو تھا میں، اگر میرے لیے پہلا موقع تھا یہ، لیکن میں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اور میں مطلب اس سے برابر بات، میں نے کہا اگر میں ذرا بھی کمزوری دکھاؤں گا تو یہ مجھ پر حاوی ہو جائے گا اور مسئلہ ہو جائے گا. تو ڈرنا مطلب جو بھی مطلب میں نے تو بات چیت کی ہے، کچھ جو بھی اس کو کہنا تھا میں نے کہا. میرا تو اکیلے میں میل ملے گا اس سے. تو مطلب مسجد میں آ، میں اس مسجد میں ہوں، اوپر کی منزل خالی ہوتی ہے، کوئی نہیں تھا، سناٹا ہوتا، اپنے وہاں ملیں گے نہ نہیں. تو میں نے کہا چلو اس کو مذہب پوچھ لیا تھا، اس کا جو مذہب غیر مسلم تھا یہ. تو میں نے کہا جو تمہارے مردے یہاں جلاتے ہیں یا وہ جو کرتے ہیں نا، وہاں میں آؤں گا، وہاں ملو گے؟ نہیں، تکلیف ہوگی. کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ بولا نہیں، اس کو تکلیف ہوگی. تجھے کیا ہوگی؟ وہ اس طرح خیر وہ اس پر یوں میرا تھوڑا بہت کھوٹاڑا روب پڑ گیا. کیا آخر کار یہ بولتا ہے ہاتھ ملائے گا؟ میں نے کہا پہلے ہی میں تو ہاتھ بڑھایا تھا، تو نے نہیں ملایا تھا. تو پھر اس نے یوں ہاتھ کیا، کیا میں نے ہاتھ کیا، اس نے یوں انگوٹھا لگایا میرے بدن میں، جھرجھری دوڑ کر مریض تڑپنے لگا. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لگتا ہے کہ گیا. واقعی پھر مریض نارمل ہوا، آنکھیں اس نے کھولی. ارے اچھو اپنی ملو آؤ بھگت کے دور بیٹھو کھانا کھاؤ، مطلب اس طرح وہ بالکل نارمل گفتگو اس نے کی ہے. پھر میں باہر کھانا تو نہیں کھایا، دعا سلام کر کے چلا آیا. میں یہ میرے کو ایک بار یہ مین مطلب ہے. اور بھی اکا دکا واقعات تو ہیں اس طرح کے، یہ تھوڑا یادگار، اور بھی یادگار اکا دکا واقعات ہیں. یہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے سمجھو. تو یہ خطرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بخار کا مریض، بابا جی بن کے آپ گئے بخاری صاحب کے پاس، بخاری نہیں بخار والے صاحب کے پاس، اور وہ بخار کے بدلے کچھ اور مسئلہ ہو اس کا، یا سر درد. تو دم کرنا جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے میری طرح اور بھی مولانا امام صاحبان کبھی کبھی آزمائشوں میں آتے ہوں گے، تو لے جاتے ہوں گے. یہ اب حضرت کریں کیا، انکار کیسے کریں کہ میں دم نہیں کروں گا؟ آپ دم نہیں کرنا، آگے دعا کر دو. تو لے جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو مولانا اس معاملے میں بچنا مشکل سمجھے. تو اسی لیے مطلب مولانا کو بھی اور عوام کو بھی سب کو چاہیے کہ حصار پڑھا کریں. یہ حدیث پاک کا حصار ہو سکتا ہے ان دنوں میں نہ پڑھتا ہوں یا پڑھتا ہوں گا، مجھے پتا نہیں. یہ میرا حصار پڑھنے کا یہ ماحول، یہ ذہن جو نا بہت پرانا ہے. برس برس سے الحمدللہ میں یہ پڑھتا ہوں حصار. بعض ہوگا 2-3 بار بھی پڑھتا ہوں، لیکن یہ مین حدیث پاک میں رات کا تذکرہ ہے کہ رات کو یہ سر سوتے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو آپ پڑھا کریے. یہ اپنا شجرہ شریف جو ہے، شجرہ قادریہ رضویہ، اس میں بھی یہ سار لکھا ہوا ہے. اس میں دیکھ کر آپ مزید اس کو یاد کر رہے ہیں اور پڑھیں. چند منٹ کا کام ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو بہت ملیں گی. نظر نہیں لگے گی، جن جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ. اگر پابندی کرتے رہیں گے تو ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ